بچے اندھیرے سے ڈریں تو کوئی تعجب نہیں، لیکن بالغ لوگ روشنی سے ڈرنے لگیں تو یہ حیرت کی بات ہے۔ تنگ دل آدمیوں اور تنگ گردن بوتلوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا، ان دونوں میں جتنی کوئی شے کم ہوگی یہ اسے باہر نکالتے وقت اتنا ہی زیادہ شور کریں گے۔ جب تک ہمارے جذبات مکمل طور پر مردہ نہیں ہو جاتے اس وقت تک ہم فرشتوں جیسے نہیں ہو سکتے۔ جلد باز ڈرائیور کہیں نہ کہیں ٹکرا جاتا ہے اور دوسروں سے پیچھے رہ جاتا ہے۔ جلد بازی میں اور بلا سوچے سمجھے کوئی بڑا فیصلہ کرنے سے نقصان پہنچتا ہے۔ جب بھی کوئی اہم فیصلہ کرنے لگو تو ٹھنڈے دل و دماغ سے یہ ضرور سوچا کرو کہ اس کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جاہلوں کا طریقہ یہ ہے کہ جب ان کی کوئی دلیل مقابل کے آگے نہیں چل سکتی تو جھگڑا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ الو جس کی آنکھیں صرف رات کے اندھیرے میں ہی کھلتی ہیں، وہ دن کے اثر سے کیسے واقف ہو سکتا ہے؟ بے وقوف لوگ تمام عمر لاچارگی میں زندگی بسر کر دیتے ہیں اور مرتے وقت اپنے پیچھے کافی ڈھیر ساری دولت چھوڑ جاتے ہیں۔ ہم جب پیدا ہوتے ہیں تو ناسمجھ ہوتے ہیں اور کچھ لوگ اپنی تمام زندگی بچپن کی اس سطح سے کچھ زیادہ اوپر نہیں اٹھتے۔ جب کوئی بے وقوف آدمی کوئی غلط کرتوت کر رہا ہوتا ہے تو وہ شرمندہ تو ضرور ہوتا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ کہہ دیتا ہے کہ وہ کر ہی کیا سکتا ہے۔ جاہل انسان سے بحث میں مت الجھو، اس سے جتنا دور ہو اتنا ہی بہتر ہے۔ جاہلوں کی صحبت سے پرہیز رکھ، ایسا نہ ہو کہ وہ تجھے بھی اپنے جیسا بنا لے۔ یہ بڑی بد نصیبی کی بات ہے کہ انسان کے ہاں نہ تو اتنی عقل ہو کہ وہ کوئی اچھی بات کہہ سکے اور نہ اتنا صبر کہ کسی اچھی بات کو غور سے سن سکے۔ جہالت بے فکری کا گہوارہ ہوتی ہے، کیونکہ ایسے لوگ مردوں کی طرح پیدا ہوتے ہیں اور کیڑے مکوڑوں جیسی زندگی گزار جاتے ہیں۔ پانی سے آگ بجھ سکتی ہے، چھتری سے دھوپ کا بچاؤ ہو سکتا ہے، ہتھیاروں سے وحشی جانوروں کو قابو کیا جا سکتا ہے، ہر بیماری کا علاج ہے، لیکن احمقوں کی حماقت کسی طرح بھی دور نہیں ہو سکتی۔ بے وقوف کے گلے میں گھنٹی باندھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ وہ خود ہی اپنے آپ کو ظاہر بے وقوف سے نہ مل، کیونکہ اگر تو عقل مند ہے تو بے وقوف ہو جائے گا اور اگر بے وقوف ہے تو اور زیادہ بے وقوف ہو جائے گا۔ جھوٹے انسان کو دہرے نقصان سے دوچار ہونا پڑتا ہے، لوگ اس کی باتوں پر یقین نہیں کرتے اور وہ لوگوں پر یقین نہیں کرتا۔ جھوٹ بولنا سچی بات کہنے سے زیادہ مشکل ہے۔ سچ بولنے کے بعد یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ نے کیا کہا تھا۔ جن لوگوں کو جھوٹ کے ذریعے دوسروں کو متاثر کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے، بعد میں وہ چاہنے کے باوجود بغیر جھوٹ بولے رہ نہیں سکتے۔ حالات آپ کے فیصلے کے لیے رکے نہیں رہیں گے، اس لیے ضروری ہے کہ آپ کے فیصلے بروقت کریں۔ جو لوگ ہر وقت ہوشیار رہتے ہیں اور وقت ضائع نہیں کرتے، جو اپنی تخلیقی قوتوں کو سلب نہیں ہونے دیتے اور کسی موقع کو ہاتھ سے نہیں نکلنے دیتے، حالات کی باغ دوڑ ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ اپنی کامیابی کے لیے غیر معمولی حالات کا انتظار نہ کریں، کوشش کریں کہ معمولی حالات ہی سے ابھر جائیں۔ اس دنیا میں سب سے خوبصورت رشتہ اگر کوئی ہے تو وہ بہن بھائی کا ہے، جس میں کوئی شک کوئی لالچ نہیں ہوتا۔ اپنی بہنوں کی زندگی بھر دو حق ایسے ہیں کہ وہ اگر تم سے مانگ لیں تو کبھی انکار مت کر، کیونکہ انہیں پورا یقین ہوتا ہے کہ بھائی بھی
کبھی بھی انکار نہیں کرے گا۔ پہلا حق تو یہ ہے کہ اگر ان کے مالی حالات خراب ہو جائیں اور ان کو اپنے حصے کی ضرورت پڑ جائے تو اس وقت تم کبھی بھی انکار مت کرنا اور ان کا حق ان کی خوشی سے ادا کر دینا۔ اور دوسرا حق یہ ہے کہ اگر اللہ پاک نے ان کو کوئی اولاد عطا نہیں کی اور وہ اس وجہ سے بہت شرمندہ اور پریشان رہتی ہوں اور وہ تمہاری اولاد میں سے کوئی بچہ گود لینا چاہے تو کبھی بھی انکار مت کرنا، کیونکہ تمہارے ایسا کرنے سے اللہ پاک تمہارے گھر میں اپنی رحمت کے 10 دروازے کھول دے گا، اور جب تم اپنی بہنوں کے لیے خوشیاں بانٹو گے تو اللہ پاک بھی تمہارے لیے اپنی رحمت 10 گنا بڑھا دے گا۔ دنیا میں وہ شخص سب سے زیادہ اداس رہتا ہے جو خود سے زیادہ دوسروں کی فکر کرتا ہے۔ جو رشتے آپ کے پاس ہیں ان کی قدر کریں، انہیں یہ احساس دلائیں کہ وہ آپ کے لیے کتنے اہم ہیں اور آپ ان کی کتنی ضرورت ہے اور آپ ان سے کتنی محبت کرتے ہیں۔